ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ علی بھائی، اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد آسمانی رابطے ختم ہو چکے تو نبی الاسلام کو غسل دیتے وقت غائب کی آواز کیوں آئی تھی؟ میرے بھائی یہ اس طرح نہیں تھا۔ دیکھیں یہ میرا ایک لیکچر ہے نبی الاسلام کی وفات یا نبی الاسلام کا جنازہ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 163 ہے وہ۔ اس کے اندر میں نے نبی الاسلام کی وفات مبارک سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ ساری بیان کی تھی۔ اس میں ایک یہ حدیث ہے واقعی، لیکن وہ آپ حدیث ذرا آگے اس کو پڑھیں نا۔ یہ حدیث سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات میں ہے 5948۔ اب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عمر کی کرامت، وہ یا ساریت الجبل والی روایت کے اوپر، جس میں نے بتایا تھا نبی الاسلام کے بعد کوئی کشف علم غیب کی خبریں نہیں سوائے خواب کے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب صحابہ کرام نبی الاسلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے پر دیگر لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتاریں یا نہ، یا آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کیا کر دی؟ تو اب کشف تو ختم ہو گیا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے خواب کے۔ تو نیند کی حالت میں خواب دیکھا جاتا ہے، کشف بیداری میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص کی ٹھوڑیاں اس کے سینے سے لگنے لگی۔ پھر گھر کے کونے سے کسی نے ان سے بات کی مگر صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا کہ نبی الاسلام کو کپڑوں سمیت غسل دے دو۔ یعنی وہ نیند کی حالت میں تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ گھر کے کونے سے کسی نے آواز دی ہے، ان کو یہ محسوس ہوا ہے، فزیکلی نہیں۔ وہ نیند ان کو چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، اچانک غیب سے آواز آئی۔ ان کے بزرگوں تو بغیر نیند کی آوازیں آیا کرتی تھی، ہیں جی، آواز آئی۔ نیند کیوں آئی؟ وہ نیند میں انہیں آواز آئی، وہ فزیکل آواز نہیں تھی۔ اگر فزیکل آواز ہوتی تو نیند کا الفاظ نہ ہوتے۔ ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خواب میں غیبی خبر آ سکتی ہے، بیداری میں نہیں، کشف کے ذریعے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ مسلم شریف کی حدیث جو حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن کے پاس گئے تھے، اور کیا ذہین خاتون تھی وہ، حضرت ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا انہوں نے۔ وہ رو رہی حضور کی وفات پہ تو حضرت ابوبکر عمر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن میں بھی آیا نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں رلا رہی ہے، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اب اللہ تعالی قیامت تک ہم سے کلام نہیں کرے گا، آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ اب جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہمارے اجتہاد سے ہوا کریں گے، اللہ تعالیٰ اب ہم سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اور جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ کو کہ جی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور یہ آپ کو مشکات شریف میں بھی مل جائے گی۔ اس عورت کو جو اللہ نے فہم دیا وہ حضرت ابوبکر عمر کے ذہن میں بھی اس وقت بات نہیں آئی۔ کیا انٹلیکچوئل اپروچ تھی۔ تو ان کو تو نہیں کہا کسی نے کہ نہیں ام ایمن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم حضور کو غسل دے رہے تھے تو آسمانی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ حضور تو دفنائے جا چکے تھے نا، اور یہ بات پبلکلی تھی نا۔ نہیں، وہ نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند کے معاملے میں یہ معاملہ اپنی جگہ درست ہے۔ کس کے اوپر؟ یہی میرا سوال ہے جی سر، یہ کل کو بھی بریک اٹھ کے کہے کہ ہمارے بزرگ کو نیند کی حالت میں ایسا کچھ الہام، تو کہتے رہے نا، تو پھر وہ اس یقین کر لیں۔ جی یقین کریں نا۔ میرے بارے میں جتنے لوگوں نے خواب میں نبی اسلام کی بشارتیں دیکھی ہیں ان کا یقین کریں نا۔
کہ یہ میرا کام کر رہا ہے, امت پہ یہ اس پیغام کو تم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ, کر لیں یقین. نہیں مطلب ایسے تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہاں لیکن اس پہ یا تو پھر یہ کہا جائے کہ وہ صحابی تھے یہ صحابی نہیں. نہیں نیند وہ تو قیامت تک ہے جی. حضور کی زیارت تو ہو سکتی ہے کسی کو, کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں جو خواب ہیں بریلوی دیوبندی مانگ رہے ہیں, تو پھر ہم ان کے کیوں مانیں؟ طارق جمیل صاحب نے جو خواب ایک بزرگ کا بیان کیا کہ جنید جمشید رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے, بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے, کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے, ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. بریلویوں نے تو ابھی تک جنید جمشید کو معاف نہیں کیا, تو بریلوی جنید جمشید کو ولی اللہ مان رہے ہیں, تو مامیوں اپنے خواب سانو کو پیش کر دو, جاؤ نہ سوئے تو علمی گل کرو. خواب کا جو طریقہ ہے نا, خواب پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے. اور تیسرا یہ کہا کہ وہ جو تابی کا قول ہے کہ بعض اوقات نفس کی خواہشات بھی خواب بن جاتی ہے, اور سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن سیرین تابی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ظاہر جی اپنے بادی چیز کوئی کھائی ہوئی ہے تو پھر رات کو اڑیں گے ہی نا خواب میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھا آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی جو شدید خواہش ہوتی ہے نا, جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو, وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ کلین سویپ کیا, ویسے ہار گئے. 18 میں نہیں دیکھا, 13 والے میں دیکھا تھا, اور انہوں نے خود بیان کیا. طاہر القادری صاحب نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے اپنے الیکشن جیتنے کا, لیکن کوئی نہیں, وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے. خواب کے بارے میں جب تک وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے مستقبل کی خبر, اس وقت تک آپ اس کو نہیں مانیں گے. اب رہ گیا کوئی کہتا ہے خواب میں مجھے اشارہ ہوا ہے. خواب میں اگر آپ کو کوئی ایسا اشارہ ہوا ہے دین کے بارے میں, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے نہیں گئے اپنی زندگی میں, اور آپ کو آگے کوئی ایسی بات بتانی جو پہلے نہیں تھی؟ نہیں. اور اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے, تو خواب اپنے پاس رکھیں, آپ قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. خواب میں زیادہ سے زیادہ مستقبل کی خبر آتی ہے, اور وہ خبر جب تک پوری نہ ہو جائے اس کو آپ صحیح نہیں مان سکتے. تو مجھے بتائیں خواب سے دین پھر کیسے حاصل ہوگا؟ اب رہے گا کسی کی آخرت کا فیصلہ, وہ تو جب ہم قیامت میں جائیں گے تو پتہ چلیں گے نا جنید جمشید صاحب کہاں پہنچے ہیں اور ممتاز قادری صاحب کہاں پہنچے ہیں. دنیا میں تو نہیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونی. تو خوابوں سے پھر نکلا کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ جب تک کوئی غیبی خبر وہ پوری نہ ہو جائے. میں نے اپنی جو بڑی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے 5-6 مہینے پہلے میں نے خواب میں ایک بچی دیکھی تھی, اور جب وہ پیدا ہوئی, جب پہلی دفعہ وہ ڈاکٹر میرے سامنے لے کے آئی نا, تو میری جب پہلی نظر پڑی تو 100% وہی شکل و صورت تھی جو میں نے کئی مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی. اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہوتا ایسے, لیکن اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ جو ہوا تھا وہ سچا خواب تھا. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو نہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کیا ہے کہ جب میں پیدا ہونے لگا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ بری مام والے بزرگ آئے ہیں, انہوں نے کہا یہ بچہ ہے تیرا گفٹ. اللہ نہ کرے آندھا کوئی بابا اپنے کسی مننے والے ایک جہاں کو بچہ گفٹ کرے. تو جب تک یہ بچے نے بابوں کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو لوگ تو کہتے تھے کہ یار واقعی بری مام دا فیض ہے. اون کی دا فیض ہے, اون بری مام دا ہی فیض ہے. منو نا, جب تک اینڈ رزلٹ نہ ہو جائے کوئی کسی کو کر نہیں سکتا. تو کسی کی کوئی بات کر کے نا سننے پہ بغیر ٹکٹ کے چلنا پڑا کریں, اپنی عقل استعمال کریں کہ کیا بات کر رہا ہے, کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے, اپنا انالیسس کریں. آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ کے دماغ کے حصے کا بھی میں نے سوچنا ہے, پھر تو میں اپنا کام کر بیٹھا. اپنا بھی دماغ لڑاؤ نا کہ کیڑی گل ہو رہی ہے, کیڑا دین, کیڑی خبر, ٹھیک ہے, کیڑا خواب. خوابوں کی کب ہم منکر ہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی اپنے خواب پھر پوری لسٹ جاری کر دیتے ہیں, تو منو, تو تسی نہیں منو گے تو میں بھی نہیں مناں گا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوئے گا؟ قرآن و سنت. کہتے ہیں نا جو خواب قرآن و سنت کے مطابق ہو مان لیں. ہم تو آپ کو زندہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں مان رہے, آپ کے خوابوں کو کہاں سے قرآن و سنت کے مطابق مانے؟ دیکھیں نا قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے عقائد و نظریات.
تو ان کے خواب بھی نہیں. تو خوابوں کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہونا. ہاں اگر خواب آج بھی کوئی دیکھے، قیامت تک جتنے لوگ خواب دیکھیں گے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بالکل اسے مانا جائے گا. اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ، اس پہ میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں آپ سارا دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا کسی کی تعریف کرنے کا یہ قطعاً کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ میں اس کی ہر بات کو آن کر رہا ہوں. حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اعمال کو آن کرتا ہوں؟ بتائیں. رضی اللہ عنہ اپنی جگہ، ان کے اعمال ان کے وہ خود جواب دے ہوں گے. غامدی صاحب کو اگر میں کوٹ کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب کے غلط نظریات کو میں آن کرتا ہوں؟ نہیں. ان کے خلاف میری ویڈیوز ہیں پردے کے معاملے میں، داڑھی کے معاملے میں، بلکہ علمی رد کیے ہی میں نے. غامدی صاحب پہ پورے 20 سوالات کی نشست ریکارڈ کرائی ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ میں نے ان کی تعریف کر دی، وہ تو آج ہمارے مخالفین بھی کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب تو دیکھیں انجینئر صاحب جو ہے نا، ان کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے، ان کا سٹائل بھی ہوتا ہے. غامدی صاحب سے بھی ہمیں اختلاف ہے لیکن وہ اچھی بات کرتے ہیں. بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں، لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، انداز غلط نہیں ہوتا. آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے. غامدی صاحب کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب سے دیوبندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیشہ دنیا میں چیلنجنگ انداز سے پڑتا ہے. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہ. بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھا، فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا. اب اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ جس بندے نے پریزنٹ کیا نا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تحدی کے انداز میں، جو صحیح مسلم میں آتا ہے نا، رسول اللہ جب چڑھتے ممبر پہ آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن سن کے کیوں آپ آخرت کی طرف لگتے ہیں؟ آپ ہزار مولویوں کی تفسیر قرآن کی سن لیں، آپ کو کوفتی ہوگی. ڈاکٹر اسرار کا اتنا سا کلپ بھی سن لیں نا آپ، تو آپ کے بندہ کہتا ہے آج ہی میں دنیا کو 3 طلاقیں دے کے آخرت اورینٹڈ ہو جاؤں. کیوں؟ ان کا سٹائل، وہ بات کو پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں. اب مولوی کو ڈاکٹر اسرار کی طرف پریزنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اسرار نے 40 سال کی عمر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ہزاروں ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ پیدا کرے جو میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، ڈاکٹر اسرار ایک ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی. اب مولوی چونکہ قربانی کرتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسرار نہیں بن سکتا اپنے انداز میں، نہ اس کی بات میں وہ پیشن ہو سکتا ہے.